بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک خبر کا بڑا چرچا رہا اور وہ خبر چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق تھی، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب تو بڑی پہنچی شخصیت ہیں، وہ ایک ہی وقت میں امریکہ اور پاکستان دونوں جگہ پر موجود ہیں۔ اس طرح کی باتیں تو ہم نے جو کہہ لیں کہ خاص قسم کے اسکول آف تھاٹ رکھنے والے، جو مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں سنا کہ فلاں دا پیر بہت پہنچیا ہے جی، ایک ہی ٹائم دونوں جگہ دے اپنے مریداں دے کول سی۔ تو یہ جو ہے آج دو قسم کی اطلاعات، پاکستان ولی نامی ایک اکاؤنٹ ہے، پاکستان والی سوری، وہ سننے میں آیا کہ معید پیرزادہ صاحب چلاتے ہیں۔ پھر معید پیرزادہ صاحب نے کسی ذیشان نامی شخص کا جو تھا وہ ٹویٹر، جس پر یہ کہا گیا تھا کہ آرمی چیف کا طیارہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بڑی ایپس ہیں کہ جو کر رہی ہوتی ہیں جہاز کا، اگر آپ نمبر لکھیں پرواز کا نمبر تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جہاز کی لوکیشن کہاں پہ ہے۔ تو وہ ایک پاکستان ایئر فورس کا طیارہ امریکہ میں تھا، تو اس کو انہوں نے سوچا یار کون آیا ہوئے گا، تو انہوں نے کہا آرمی چیف آ گیا۔ تو پھر آرمی چیف صاحب کے چرچے ہونے شروع ہو گئے۔ جب یہ خبر پہنچی تو لوگوں نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے، تو کہ بھئی آرمی چیف صاحب بغیر بتائے چھپ چھپا کے امریکہ کیا کرنے چلے گئے ہیں۔ ادھر امریکہ نے ایک اقوام متحدہ نے قرارداد منظور کی، دوسری طرف امریکی جو ایوان زیریں ہے اس نے قرارداد منظور کی۔ تو میرا خیال ہے کہ لوگوں نے یہ تصور کرنا شروع کر دیا ہوگا، میرے بھی ذہن میں یہ آیا کہ شاید کوئی خفیہ ڈپلومیسی ہے۔ تو جب ہم نے پھر ادھر پتہ کرنا شروع کیا تو ہمیں یہ نئی خبر پتہ چلی کہ جناب کہ وہ تو کور کمانڈر کانفرنس آج ہو رہی ہے، اور وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اور جب میں آپ سے مخاطب ہوں کور کمانڈر کانفرنس ہو چکی ہے۔ میں نے پتہ بھی کروایا ہے کہ جی کہ وہ کن نکات کے اوپر، ظاہر ہے کہ وہ ایک اسٹیریو ٹائپ آتی ہوتی ہے پریس ریلیز، اس میں بڑے وہ جو ہوتے ہیں ٹون ڈاؤن کر کے جو اندر بحث و مباحثہ جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہوتی ہیں اس کو بڑا پروفیشنلی ڈیل کیا جاتا ہے۔ اور جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں یا پاکستان کی فوج کو، آپ کو پتہ ہے نا کہ پچھلی 30 مئی کو ہوئی تھی فارمیشن کمانڈر کانفرنس، اور اسی کے ساتھ ہی کور کمانڈر کانفرنس ہو گئی تھی۔ پھر وہ بورڈ بھی ہو گیا تھا جس میں بریگیڈیئرز کو میجر جنرل کے اوپر عہدے کے اوپر ترقی بھی دے دی گئی تھی۔ وہ اس میں ایک ڈیجیٹل دہشت گردی والا ٹرم یوز کی گئی تھی۔ تو اس میں وہ ذرا جس کو کہتے ہیں نا بٹوین دی لائن کچھ میسج ہوتے ہیں جو بہرحال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے نظام کا حصہ ہے اور سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے اور سب سے بڑی طاقتور حقیقت ہے۔ تو ان کی طرف سے اس طرح کی اشارتاً بھی بات ہو تو وہ پاکستان میں اس کو بڑی اہمیت ملتی ہے اور اس کو ڈی کوڈ کیے جاتا ہے، اس کی تشریحات کی جاتی ہیں، اس کے مطالب نکالے جاتے ہیں۔ اس سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فوج کے مزاج کا، فوج کے موڈ کا اندازہ لگاتی ہیں۔ پاکستان کے صحافی بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ تو اب وہ پریس ریلیز تو آج نہیں آ رہی اس کی، تو وہ میرا خیال شاید کل آئے گی، پریس ریلیز جاری کی جائے گی۔ تو یہ خبر پتہ چلی۔ تو جب وہ ٹویٹ چل رہے تھے، 2 ٹویٹ ہوئے۔ ایک تو یہ والا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ ہیں پاکستان میں نہیں ہیں، وہ امریکہ ایک خفیہ دورے کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ پھر جب وہ اس کو ڈی کوڈ کرنا شروع کیا گیا، کچھ ہمارے جو بھائی لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹس بھی ہیں بے نامی سے، مختلف ناموں سے، وہ تھوڑا سا اگر آپ باریکی سے جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ جو انفارمیشن اس میں آتی ہے وہ انفارمیشن ظاہر ہے کہ وہ جن کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے انہوں نے ہی اپلوڈ کی ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ بتایا گیا کہ بات یہ ہے کہ امریکہ کے فلاں شہر میں، وہ ٹویٹ بھی آپ شیئر کر دیجیے گا پروڈیوسر صاحب، ایک جو ہماری یہ ہے نا طیارہ، یہ اپنی روٹین سالانہ جو مینٹیننس ہوتی ہے یہ اس کے لیے وہاں پر موجود ہے، اور وہ طیارہ وزیر اعظم کے فلیٹ کا حصہ ہے، اور جو چیف آف آرمی سٹاف کے زیر استعمال طیارہ ہے، جیٹ طیارہ، وہ پنڈی میں کھڑا ہے۔ وہ اس کے نمبر بھی ہیں 2042، اس طرح کر کے کوئی نمبر بھی ہے، وہ بھی تصویر بھی لگا دیجیے گا سر، تو یہ نہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ڈی جی آئی ایس آئی صاحب آئے نا، جنرل ندیم انجم صاحب۔ اچھا پھر پارٹیاں لگ گئیں انہوں نے پیچھے، تو وہ پتہ چلا کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی اسلام آباد میں ہی ہیں،
وہ بھی کہیں پر نہیں گئے اور وہ بھی کور کمانڈر کانفرنس میں تشریف فرما تھے. تو اب شغل لگا اس ساری خبر کا. جو خبر کون پھیلا رہے تھے؟ پاکستان تحریک انصاف والے لوگ. وہ معید پیرزادہ صاحب بھی پاکستان والی جو ایک اکاؤنٹ ہینڈل ہے وہ والا چلاتے ہیں. اس سے ایک دوسرا ٹویٹ بھی ہوا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ عمر چیمہ صاحب نے ذرا تھوڑا سا شغل لگایا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ذیشان خان ڈرامی جس بندے نے یہ والا کیا تھا, ٹویٹ کیا تھا سب سے پہلے, از اینی ون ٹریکنگ آصم منیر's plane in Westchester country airport in New York. It flew from China to London to New York. اب اس کو کوٹ کیا ہے عمر چیمہ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ آج GHQ میں کور کمانڈر کانفرنس بھی ہے. اس تناظر میں بیک وقت امریکہ اور پاکستان میں موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ آصم منیر پہنچی ہوئی شخصیت ہیں. اب یہ عمران خان نے طے کرنا ہے کہ روحانی طور پر بشرا بی بی کا مرتبہ بلند ہے یا آرمی چیف کا. یعنی کہ شغل لگنا شروع ہو گیا. تو اب شغل تو لگیں گے سر, شغل تو لگتے رہتے ہیں. اب پاکستان والی جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے ایک نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے نوجوان, بڑا بھاری بھر, ذرا میری طرح ذرا موٹا تازہ ہے. اس کے تصویر شیئر کی ہے انہوں نے اور لکھا ہے کہ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل واجد عزیز سن meets Nawaz Sharif. Sharif's dream of transforming Pakistan military into Punjab police has become a reality thanks to Army Chief General Asim Munir for delivering that to Nawaz. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جب پتہ چلا کہ آرمی جو اپنے ہیں نا ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس, وہ ان کا بیٹا نہیں ہے, یہ غلط ہے. تو پھر اس کے بعد ان کا سرونگ دوبارہ انہوں نے کیا ایک ٹویٹ, سرونگ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل واجد عزیز نیفیو یعنی کہ بھتیجا میٹس نواز شریف's ڈریم آف ٹرانسفارمنگ پاکستان ملٹری انٹو پنجاب پولیس ہیز بیکم اے ریئلٹی تھینکس ٹو آرمی چیف جنرل آصم منیر ٹو ڈیلیورنگ دیٹ ٹو نواز. یعنی جھوٹو جھوٹ ستاری پروگرام. اب یہ ہماری اطلاع کے مطابق تو ان کا بھتیجا بھی نہیں ہے, اور وہ بھتیجا صاحب کیوں ملیں گے یہ بھی بتا دینا چاہیے تھا. تو اس کا بھی جناب کلا کما ہو گیا. تو بیسیکلی میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس, اس سارے شغل میں خبر جو ہمارے ہاتھ لگی وہ یہ تھی کہ چپ چپیتے عموماً کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ مہینے کے آخر میں ہوتی ہے. چونکہ 30 مئی کو آخری کانفرنس ہوئی تھی, اس کے بعد مارچ میں جو, اچھا یہ مینڈیٹری نہیں ہے, یہ کانفرنسز بعض کا 2 مہینے نہیں ہوتی. تو جنرل آصم منیر صاحب کے دور میں ایک دفعہ 2 مہینے نہیں ہوئی تھی غالباً. اس وقت بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں یا عمران خان صاحب کے چاہنے والے, انہوں نے شور ڈال دیا کہ جی کہ کوئی گڑبڑ ہے فوج کے اندر, جو کور کمانڈر کانفرنس نہیں ہو رہی, گڑبڑ ہے. اچھا پھر وہ کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوگی, پھر وہ لمبی چلی, وہ 2 کے 3 دن ہوئی. وہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بھی ساتھ تھی, پھر کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی. بڑا کچھ شغل لگا رہا. شغل سے مراد یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کا پھر شغل لگا رہا کہ لو جی تسی کہتے تھے ایک نہیں ہوئی ہے, تھے 3 دن چل رہی. پوائنٹ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے مہینے یہ جو جون تھا اس میں یہ کانفرنس نہیں ہوئی. تو جولائی کی آج 4 تاریخ ہے, انہوں نے 4 تاریخ کڑکا دیتی. اب اس کا ٹائمنگ جو ہے وہ لوگوں کو تھوڑا سا تنگ کرے گی کہ جی کہ ادھر امریکہ میں ایوان نمائندگان کی پریس وہ کیا کہتے ہیں قرارداد تھی, وہ بائنڈنگ نہیں تھی, لیکن پھر بھی بہرحال وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ علامتی طور کے اوپر ہی صحیح اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت تو ہے. اور یہ پولیٹیکل چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آگے چل کے کچھ اور بھی شکل اختیار کر جاتی ہیں. پھر اس کے بعد اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کی کمیٹی کا ورکنگ گروپ ہے اس کی بھی ایک ہوئی میٹنگ, اور انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور وہ پاکستان کو بھی خط لکھا گیا. پھر پاکستان نے اس کے اوپر اپنا جو جواب دینا تھا وہ بھی دیا. اب اس تناظر میں آپ دیکھیں یہ کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی ہے, اور اسی تناظر میں کل ایک فیصلہ جو تھا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ پنجاب حکومت کی یا کابینہ نے, پنجاب کی کابینہ نے عمران خان صاحب کے خلاف پاکستان کی فوج اور جوڈیشری
کو ملائن کرنے اور پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی جو کوششیں شروع کی ہوئی ہیں، ایک درخواست جو ایک صحافی جی ٹی وی کے ہیں، رئیس خان ان کا نام ہے، انہوں نے وہ دی تھی ضلعی انتظامیہ کو، پھر وہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے کابینہ کے آگے پٹ کی، کابینہ نے ان کے خلاف استغاثہ دائر کرنے کی اجازت دے دی. تو یہ بھی ایک طرح سے ریاست کی طرف سے جواب تھا. آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اب میرا یہ گمان ہے، کیونکہ ابھی تک پریس ریلیز نہیں آئی اور میں نے تھوڑی سی کوشش کی تھی کہ مجھے پتہ چل سکے کہ اس کانفرنس میں کون کون سے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں. کچھ تو روایتی ہوتے ہیں باتیں، فوج کی جو پروفیشنل ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایسٹرن بارڈر پہ کیا ہے، ویسٹرن بارڈر پہ کیا ہے، اور ابھی حالیہ دنوں وہ جو فوج کی روٹین کی مشقیں ہوتی ہیں، وار کورسز جن کو کہتے ہیں، یا وار وہ پریکٹس کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، وار گیمز کہتے ہیں، وہ ہوئی ہیں. اب وہ اس کے اوپر بھی غور و خوض ہوگا. یہ تو پروفیشنل ہوگی چیزیں ساری کی ساری. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج کو جس طرح عمران خان صاحب توبہ کرنے کے باوجود، توبہ عمران خان صاحب نہیں، پاکستان کی فوج کے ساڈی توبہ اب ہم اس طرح کے کام کریں، اس کے باوجود عمران خان صاحب پاکستان کی فوج کو جس طرح کھینچ کے سیاست میں لے کے آئے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف جس طرح وہ برسر پیکار ہیں، جس طرح وہ لابنگ کر رہے ہیں، یہ چیزیں بھی وہاں پر ڈسکس ہوئی ہوں گی کہ یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں، ان کا سدباب کس طرح کرنا چاہیے، ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، ریاست کو کوئی جواب دینا ہے، یا ریاست کو شکر صبر کر کے بیٹھے رہنا ہے اور جو کچھ کر رہے ہیں عمران خان صاحب ان کو کھلی چھوٹ دیے رکھنی ہے، یا کوئی جوابی کارروائی بھی ہوگی. اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ غور ہو، اور میرا خیال ہے کہ ہوگا، میرا خیال ہے کہ ہوگا. یہ جو ہے وہ چونکہ وہ سسٹم کا حصہ ہیں، سسٹم اور امریکہ کا جو نظام ہے، اقوام متحدہ کی ورکنگ ہے، یہ پاکستان کی فوج میرا خیال ہے کہ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتی ہے. پاکستان کی ریاستی مشینری، پاکستان کی وزارت خارجہ یہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتی ہے. پرائم منسٹر آفس اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے. تو فوج نے بھی اپنا اس کے اوپر ان پٹ دیا ہوگا، اور وہ میرا خیال ہے کل تک آ جائے گی بات سامنے. اس دوران جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈان نیوز کے انور اقبال صاحب، جو ڈان کے مستقل وہاں پر کورسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے وہ خبر دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ایک سینئر عہدیدار نے بتایا ہے کہ ایوان نمائندگان سے ہاؤس ریزولوشن 901 کی منظوری کے بعد پی ٹی آئی امریکہ اب غیر پابند قرارداد کو قانون سازی کے ذریعے پابند کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے، یہ جو ریزولوشن ہے تو یہ اب قانون سازی اس کے اوپر ہو، اس کے لیے پیسے لگائے جائیں گے. میں آپ کو پوری خبر پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یہ ڈان رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے امریکی کانگریس کے ایوان زیری میں 7 کے مقابلے میں 368 امیدواروں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جس میں 8 فروری کے انتخابات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا اور پاکستان میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی. پاکستان نے امریکی ایوان نمائندگان کے قرارداد کو قومی امور میں مداخلت قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی سے جوابی قرارداد منظور کروائی تھی، جس طرح یہ کہ آپ کے علم میں ہے. پی ٹی آئی امریکہ کے ایک سینئر رہنما عاطف خان نے تسلیم کیا کہ 8 فروری کے انتخابات کی تحقیقات اور پاکستان میں انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیوں کی مذمت کرنے والی قرارداد کی موجودہ حالت وائٹ ہاؤس کے لیے غیر پابند ہے. یعنی کہ وائٹ ہاؤس کی مجبوری نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں. وہ اس غیر پابند قرارداد کو قانون سازی کے ایک ٹکڑے میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ یہ چونکہ وہ خالصتاً ترجمہ ہوا ہے تو اس لیے اس کی لینگویج تھوڑی سی عجیب ہے. عاطف خان نے مزید انکشاف کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ایوان ہے، ایوان بالا ہے، وہ اس قرارداد کی توثیق کرے اور اس پر باقاعدہ قانون سازی ہو. تو اب اس کے لیے جو ظاہر ہے کہ لابنگ فرمز وہ ہائر کی جا رہی ہیں، وہی کام کریں گی. اور عاطف خان نے کہا کہ فرینڈز فار ڈیموکریٹک پاکستان جیسے گروپ نے اس قرارداد کی منظوری میں کلیدی کردار ادا کیا اور وہ اب قرارداد کی منظوری کے لیے امریکی سینٹ کے اراکین سے رجوع کر رہے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں نا اس کام دے اتنے لگ گئے ہوئے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی شدت کے ساتھ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگوانے کے لیے
پاکستان کے جو آفیشلز ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگوانے کے لیے، نہ صرف امریکی پابندیاں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی بھی طرف سے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی، اور یہ عمران خان صاحب کو اندر ٹھونس دیا گیا ہے، یہ کر دیا گیا ہے، وہ کر دیا گیا ہے. تو یہ اس کے لیے بڑی ٹھوس کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ سارے کام انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی کسی کے لیے فری میں نہیں کرتا. یہ سارے کام، فری لنچ کوئی نہیں ہوتا امریکہ میں، یہ سارے کام پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس سارے کام کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بیسیکلی کیا کچھ کیا ہے پاکستان کے ساتھ. سی پیک کے ذریعے، سی پیک کس کے کہنے کے اوپر انہوں نے فریز کیا یا کیپ کیا یا بند کیا، آپ جو بھی اس کو کہنا چاہیں. یہ جو کشمیر ہڑپ کر لیا گیا تھا، یہ کس دورے کے بعد ہوا، کس سے ملاقات کے بعد ہوا، اور کن کے کہنے کے اوپر ہوا اور کیوں ہوا، یہ ساری حقیقتیں بھی پاکستان کی فوج کو معلوم ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی فوج کی اس وقت کی کمانڈ بھی حصہ تھی اس سارے کھیل کا. تو اس تناظر میں جو بڑے عرصے سے یہ والی بات کہتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کا دشمن نمبر 1 عمران خان صاحب کو سمجھتے ہیں، جو کہ وہ ثابت کر رہے ہیں، تو پھر سر آپ کے گھر میں بھی تھوڑی سی پرابلم تھی. تو اس کو بھی پاکستان کے امید ہے کہ پاکستان میں جو آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، وہ اس میں اس پر بھی غور کیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان کے ساتھ دشمنی تو مسلمہ ہے، یعنی اس میں کسی شکوک و شبہات والی بات باقی نہیں بچی. لیکن کیا جنرل جو اس وقت تھے، جو کھیل کھیل رہے تھے، باجوہ صاحب، فیض صاحب، ان کو جس کو کیا اس کو کہتے ہیں بے گناہ، یا ان کو بری کیا جا سکتا ہے اس سارے کھیل سے؟ پاکستان کی فوج نے اس پر بھی امید ہے کہ غور کیا ہوگا. نہیں کیا تو غور کر لے. ادروائز خالی عمران خان صاحب کو اگر آپ لپیٹنے کی کوشش کریں گے تو شاید ان کے جو عالمی دوست ہیں یا ان کے عالمی آقا ہیں، جن کے حکم کے اوپر وہ پاکستان کے چولہے لاتے رہے ہیں، پاکستان کا بیڑا غرق کرتے رہے ہیں، وہ خالی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی شاید نہ ہونے دیں. تو باقی زور لگ رہا ہے، دیکھیں گے عمران خان صاحب کا زور چلتا ہے یا پاکستان کی فوج کا. جیت تو کسی ایک کی ہونی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.